ماسک پہنے ہوئے بد شکل شراز نے اپنی سرخی مائل آنکھوں سے ریسٹورنٹ سے نکلتی خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو شاید اپنی کزن کے ساتھ تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو۔ اسے خوبصورت عورتوں سے نفرت تھی۔ وہ ان کا دشمن اور قاتل تھا، مگر ابھی تک پولیس اس کو گرفتار نہیں کر سکی تھی۔ وہ اپنے پیچھے کوئی ثبوت چھوڑنے کا عادی نہیں تھا۔ وہ بڑی ہوشیاری سے لڑکیوں کو اغوا کر کے شہر سے باہر پرانے قبرستان کے ساتھ واقع قدیم بنگلے میں لے جاتا اور ان کی عصمت دری کر کے انہیں قتل کر دیتا تھا۔ لڑکی اپنی فیملی کے ساتھ ایک سفید کار میں بیٹھ گئی تو اس کے اندر لاوا سا کھولنے لگا اور وہ اپنی سیاہ کرولا میں بیٹھ کر اس کے تعاقب میں چل پڑا۔ دونوں گاڑیاں متحرک ہو کر ایک طرف بڑھ رہی تھیں۔ سفید کار کے دائیں بائیں دو موٹر سائیکل سوار لڑکے کار میں تانگ جھانک کر رہے تھے۔ ایک لڑکا دراز قد اور خوبصورت تھا۔ شراز اس سے بھی بیزار ہوا اور نظریں پھیرنے وہ اس لڑکی کا گھر دیکھ کر اس کو گھیرنا چاہتا تھا، جس کے سرخ ایمرین لب، نیلی آنکھیں، لمبے سیاہ بال، خوشنما چہرہ اور لمبے قدم میں مقناطیسی کشش تھی۔ اسے اپنی بدصورتی پر رنج ہوا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے منہ پر تھوک دیا ہو۔ تبھی اس کی گاڑی کو ایک جھٹکا سا لگا اور وہ لہرا کر آؤٹ آف بیلنس ہو گئی، مگر اس کے مضبوط اعصاب کام آئے اور اس نے کار کو سنبھال لیا۔ البتہ پیچھے آنے والوں نے دو چار ریمارکس ضرور دیے۔ اس نے نفرت سے انہیں دیکھا اور سفید کار کی طرف سپیڈ بڑھاتے ہوئے فاصلہ کم کرنے لگا۔ یہ تعاقب جارج ٹاؤن فیز 3 میں مغلائی اسپتال کے پاس واقع پارک کے کنارے ختم ہوا اور سفید کار پارک کے نکر کے سامنے بنی خوبصورت کوٹھی کے گیٹ کے سامنے جا رکی۔ شراز کو کوٹھی سے کچھ دور جانے کے بعد کار کو ٹرن دے کر فرنٹ لائٹ کی روشنی میں کوٹھی کو دیکھنے لگا۔ اس خوبصورت لڑکی کی کوٹھی بھی خوبصورت تھی، جہاں جگہ جگہ سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ پھر ایک دم اس کی آنکھوں میں حیرت کی بجلی دوڑ گئی۔ ایک لڑکا اپنی بائک پارک کے جنگلے کے قریب روک کر لڑکی کی طرف بڑھا۔ شراز نے پہچانا کہ یہ وہی تھا جو راستے میں اپنے دوست کے ساتھ کار کے ایک طرف موجود تھا۔ شراز کے جبڑے سختی سے تن گئے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت بھر آئی تھی۔ وہ خاموشی سے ٹکر ٹکر ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ لڑکی لڑکے کو دیکھ کر مسکرائی اور دونوں ایک دوسرے سے متعارف ہوئے۔ ہیلو بیوٹیفل گرل، میں تو تمہیں دیکھ کر دیوانہ ہی ہو گیا۔ لڑکا تھوڑا سا جھکا۔ مجھے سوہا کہتے ہیں، تو میرا تعاقب کرتے یہاں تک چلے آئے، لڑکی نے حیرت سے کہا۔ اس کے انداز میں کہیں بھی ناگواری نہیں تھی۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے اندر جھانکنے لگے۔ دلوں میں صورتیں اترنے لگیں۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کے ارد گرد بہت سے رنگ برنگے موتی بکھر گئے ہوں۔ سوہا کے کزن ہنستے مسکراتے ہوئے اس دوستی کو دیکھنے لگے، جبکہ گیٹ کیپر ساکت سا کھڑا ہو گیا تھا۔ تبھی لڑکا ہوش میں آیا۔ اور میں وہاں کل رات 9 بجے ڈیلیکس ریسٹورنٹ میں آ جاؤ، ہم اپنی کہانی وہاں سے شروع کریں گے۔ اچھا، اگر وقت ملا تو آ جاؤں گی، مگر بڑے خواب نہ دیکھنا، سوہا نے ناصحانہ لہجے میں اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسی وقت سیاہ بادل زور سے گرجا تو لڑکی کار سمیت اندر چلی گئی، جبکہ وہ چند لمحے گیٹ کو گھورتا رہا، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر بڑبڑایا، تم کیوں چیخ پڑے؟ شاید ہمارا ملنا تمہیں پسند نہیں آیا۔ تبھی بادل دوبارہ گرجے تو وہ بائک سٹارٹ کر کے روڈ کی طرف بڑھ گیا۔ کالی کار بھی متحرک ہو کر اسی طرف دوڑنے لگی۔ اگلے روز رات 8 بجے سوہا اپنی نیلی کرولا میں نکلی اور رفتار بڑھاتے ہوئی مقررہ ریسٹورنٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ اسی وقت سیاہ بادل برس پڑے اور موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ وہ موسم کو پرتعش نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ دراز قامت وہاں جس کے دل کو بھا گیا تھا، اس کی کشش نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا اور وہ تیزی سے کار چلانے لگی۔ بجلی کی چمک اور پولز کی بڑی بڑی لائٹوں میں ماحول پر اسرار دکھائی دے رہا تھا۔ اسی وقت اس نے سڑک کے دائیں جانب سفید لباس میں ملبوس ایک بزرگ کو دیکھا جو کاروں کو ہاتھ دے کر لفٹ حاصل کرنے کی خواہشمند تھا۔ وہ نرم دل اور ہمدرد تھی۔ اس نے کار بوڑھے کے بالکل قریب لے جا کر روکی۔ بوڑھا خوش ہو کر قریب آیا تو اس نے ساتھ والی نشست کا دروازہ کھول دیا۔ بارش میں شرابور بوڑھا سمٹ کر سیٹ پر بیٹھ گیا۔ بہت بہت شکریہ، تم بہت اچھی لڑکی ہو، اس نے انکساری سے کہا۔ کوئی بات نہیں حضرت، بزرگوں کا خیال کرنا چاہیے، آپ بارش میں بھیگ رہے تھے، بہرحال یہ بتائیے کہ آپ ادھر کیوں کھڑے تھے؟ وہ چہرے کو رومال سے صاف کرتی ہوئے بولا، اچھی لڑکی، میں ادھر فیز 3 میں ایک دوست سے ملنے آیا تھا۔
میں بھی یارو مددگار ہوں۔ اس نے میری مدد کی حامی بھری تھی، مگر اس کی بیوی نے دروازے سے ہی ٹرکا دیا۔ میں واپس جانے کے لیے لفٹ کے لیے کھڑا ہوا تھا کہ اتنے میں بارش شروع ہو گئی۔ میں منتظر تھا کہ کوئی اللہ کا بندہ لفٹ دے کر بٹھا لے گا۔ اتنے میں تم چلی آئی۔ تم میرے لیے اللہ کی رحمت ہو۔ بوڑھے نے آسمان کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ سوات تیزی سے ڈرائیونگ کرنے لگی۔ بادل گرجتے رہے، بارش ہوتی رہی جیسے پورے علاقے کو تالاب بنا کر چھوڑے گی۔ بوڑھا سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر ساکت ہو گیا تھا۔ کچھ دیر بعد جب گاڑی ایک اسپتال کی کیمپس پر پہنچی، اسی وقت ایک ٹھنڈا لوہا سوہا کی کمر میں چبھنے لگا۔ اس نے چونک کر دیکھا اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ ریوالور کی ٹھنڈی نال اس کی کمر سے لگی ہوئی تھی۔ پستول بوڑھے کے بائیں ہاتھ میں تھا۔ اس نے غصے سے بوڑھے کو گھورا۔ یہ کیا حرکت ہے بڑے میاں؟ کیا دماغ خراب ہوا ہے یا پھر چور ڈاکو ہوں؟ اس سے بھی آگے کی چیز، بوڑھے نے خباثت سے ہنستے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ وہ استفہامی انداز میں چیخی۔ بس چپ چاپ میرے کہنے کے مطابق کار کو شہر سے باہر کی طرف لے چلو ورنہ۔ بوڑھے نے سرد لہجے میں جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ سوہا کانپ کر رہ گئی، حالانکہ وہ ایک نڈر اور دلیر لڑکی تھی۔ بوڑھا خباثت سے اسے گھور رہا تھا۔ مجبوراً اس کو کار بائیں کی جانب بجائے دائیں موڑنا پڑی۔ بارش اب ہلکی تھی، البتہ بجلی کی چمک بار بار سانپ کی مانند آسمان پر لہرا جاتی، جس سے ایک انجانا سا خوف دل میں پیدا ہو جاتا۔ وہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے خاموشی سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ اب تم مجھے بوڑھے کی بجائے نوجوان کہو گی؟ اس شخص نے اپنی داڑھی مونچھیں اتار پھینکی اور سفید چادر بھی پچھلی سیٹ پر ڈال دی۔ اس تبدیلی سے وہ جوان دکھائی دینے لگا تھا، مگر اس کا چہرہ ہنوز ماسک میں چھپا ہوا تھا۔ اوہ، تو تم بے روپیو ہو۔ تم روپ دھار کر میرا انتظار کر رہے تھے، مگر کیوں؟ سوہا نے سنبھل کر سخت لہجے میں کہا۔ میں تمہیں اغوا کر کے قبرستان کے ساتھ واقع ویران اسیبی بنگلے میں لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ مکاری سے مسکرایا۔ سوہا نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خونی چمک تھی۔ کہیں تم وہ بدماش تو نہیں جو نوجوان لڑکیوں کو اغوا کر رہا ہے اور اب تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا ہے؟ اس نے نوجوان کو گھورتے ہوئے کہا۔ خاموشی سے ڈرائیو کرو۔ سوہا کو اپنے سوال کا جواب مل گیا تھا۔ شہر سے کچھ لڑکیاں پر اسرار طور پر غائب ہو چکی تھی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ کسی بڑے خطرے میں پھنس چکی تھی۔ کل 2 مرتبہ کالی بلی نے اس کا راستہ کاٹا تھا اور اب سیاہ بادلوں کے مرغولے نے بھی اسے کچھ برے کی نشاندہی کی تھی۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ دراز قد وہ جو گریجویشن کر چکا تھا اور اب کسی اچھی ملازمت کی تلاش میں تھا، ریسٹورنٹ کے آخری نشست پر پھولوں کا گلدستہ سجائے مینیو سامنے رکھے ہال کے داخلی دروازے کی جانب تابی سے دیکھ رہا تھا۔ 9:30 بجے تک اس کی نگاہیں منتظر رہیں، مگر سوہا نہ آئی۔ اس کا موبائل بھی آف تھا۔ وہاج کے چہرے پر سیاہ بادل کی مانند شکنیں پڑ گئی۔ وہ گلدستے پر اداس نگاہیں ڈال کر تیزی سے خارجی دروازے کی طرف بڑھا اور پارکنگ سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے تیزی سے مین روڈ پر نکل آیا۔ وہ سوہا کے گھر کی طرف جا رہا تھا۔ تقریباً 7 بجے دونوں کے موبائل پر گفتگو ہوئی تھی۔ وہ پر امید تھا کہ وہ ضرور آئے گی۔ دل لگی انسان کے لیے کچا دھاگا بھی ہوتی ہے اور مضبوط ڈور بھی۔ پین اسی وقت ہوا کی بچھاڑ میں ایک زخمی الو کار کی ونڈ سکرین پر آ گرا اور ایک کراک کے ساتھ پھسل کر بونٹ پر گرتا ہوا زمین پر آ پڑا۔ وہاج کا مضبوط دل دھک دھک کرنے لگا۔ زخمی الو کا گرنا اسے بدشگونی معلوم ہوئی۔ اس نے کار کی رفتار اور تیز کر دی اور سوہا کے گھر کے سامنے پہنچ کر بیل پر انگلی رکھ دی۔ کچھ دیر بعد ملازم نے دروازہ کھول دیا۔ میم، سوہا کہاں ہے؟ وہ ریسٹورنٹ نہیں پہنچی؟ اس کے منہ سے بھی ساختہ نکل گیا۔ ملازم نے حیران و پریشان ہو کر اسے دیکھا، پھر پورچ میں نگاہ ڈالتے ہوئے بولا، وہ اپنی بلو رنگ کی لا کرولا میں باہر جا چکی ہیں۔ میں نے خود گاڑی کی صفائی کی تھی۔ آپ ان کی کزن اور سہیلیوں کو فون کر کے ان کے بارے میں پوچھیں۔ ملازم اس کی شخصیت سے متاثر ہو کر الٹے پاؤں اندر بھاگا۔ کچھ دیر بعد سوہا کی کزنز بھی وہاں آ گئی اور متفکر نگاہوں سے موبائلز پر رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر نتیجہ وہی، ڈاک کی 3 پات۔ سوہا کا موبائل مسلسل بند جا رہا تھا۔ فوراً ہی پولیس کو اطلاع دے دی گئی۔ انسپکٹر غفران ان کے محلے میں ہی رہتا تھا۔ وہ ایک ذہین سوراخ رساں بھی تھا۔ وہاج نے اسے فون پر صورتحال سے آگاہ کیا تو انسپکٹر غفران نے لیڈی انسپکٹر صوفیہ کے ہمراہ آنے کا عندیہ دیا۔ وہاج مین روڈ پر دونوں جانب نظریں دوڑاتا ہوا پل کی دوسری جانب نکل گیا۔ یہ سڑک یوں ہی
یونیورسٹی کیمپس کی طرف جا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کار چلاتی آگے بڑھنے لگا۔ اس نے راستے میں گزرنے والے پھیری والوں کو روک کر پوچھ گچھ کی، لیکن وہ کسی واقعے سے لاعلم تھے۔ اب اس کی پیشانی پر بل پڑ گئے اور وہ متفکر سا آگے بڑھنے لگا۔ تقریباً نصف فرلونگ کے آگے جا کر وہ ایک بوڑھے فقیر کے پاس جا رکا، جو سبز لباس پہنے بیٹھا جھوم رہا تھا۔ اس نے جیب سے کچھ روپے نکال کر فقیر کی کاسے میں ڈال دیے۔ اللہ بھلا کرے لڑکے، اللہ تمہاری مرادیں پوری کرے۔ بابا، آپ نے ادھر سے میری دوست کو گزرتی ہوئی تو نہیں دیکھا؟ اس نے موبائل میں سوہا کی تصویر فقیر کو دکھاتے ہوئے پوچھا۔ بوڑھا غور سے دیکھنے لگا، پھر اس نے اس بات میں سارے لایا۔ نوجوان: اس لڑکی کو میں نے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پہلے اس طرف سے نیلی کار میں بیٹھ کر آگے جاتے دیکھا تھا۔ پھر میری نظر اچانک ہی آگے پڑی تو میں حیران سا ہو کر رہ گیا۔ کچھ فاصلے پر سفید چادر اوڑھے ایک شخص بارش میں کھڑا تھا۔ میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ زور زور سے ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ آپ کی دوست نے اسے اگلی سیٹ پر بٹھایا اور کار نظروں سے غائب ہو گئی۔ فقیر نے کاسے سے نوٹ اٹھاتے ہوئے اس سے معلومات فراہم کی۔ سفید لباس والا بوڑھا آدمی، وہاں کے ہونٹ نصف دائرے کی صورت میں سکڑ گئے اور وہ تیز ڈرائیونگ کرتا ہوا ہسپتال کیمپس کی طرف آیا۔ گاڑی روکی اور باہر نکل کر کاروں کے بیچ سے گزرتا ہوا پل پر چلا آیا۔ وہاں ایک لڑکا چھابری لگائے ابلے ہوئے چنے بیچ رہا تھا۔ چاند نے کسی سوراخ رساں کے انداز میں پل پر آ کر نیچے سے گزرنے والی گاڑیوں کا جائزہ لیا، جہاں کاریں دونوں جانب سے آ جا رہی تھیں۔ پھر وہ چنے والے کی طرف بڑھا۔ وہ ادھر اسی لیے متوجہ ہوا تھا کہ اس نے سڑک کنارے سے زرد رنگ کا ٹیشو پیپر اٹھا لیا تھا۔ ایسا ہی ایک ٹیشو اس نے وہاں سے اٹھایا تھا جہاں سے بوڑھا بلو رنگ کی کرولا میں سوار ہوا تھا۔ لڑکے، وہاں نے 50 کا ایک نیا نوٹ اسے تھماتے ہوئے کہا، ذرا مجھے یاد کر کے بتاؤ، گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ قبل نیلے رنگ کی کوئی کار اس طرف سے گزری ہو جس میں یہ میم صاحبہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی تھی؟ اس نے موبائل اسکرین پر منجمد ستارہ کی تصویر لڑکے کے سامنے کرتے ہوئے اس کو بغور دیکھا۔ لڑکا، جو 50 کا نوٹ پا کر خوش تھا، تصویر دیکھتے ہی اچھل پڑا۔ ہاں صاحب جی، میں نے ان میم کو آہستہ سے کار اس طرف موڑتے دیکھا تھا۔ وہ پریشان تھی۔ ان کے برابر والی نشست پر ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ میم صاحبہ کی کمر کی طرف تھا۔ اوہ! وہاں آج کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اغوا اغوا کیا گیا، اور کام ایک بوڑھے آدمی نے کیا۔ اس نے میری محبت کو مجھ تک پہنچنے سے پہلے ہی اچک لیا۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ مٹھیاں بھیجتے ہوئے غرایا۔ اسی وقت انسپکٹر غفران کی کار اس کے قریب آ کر رکی۔ اس کے ساتھ والی نشست پر لیڈی انسپکٹر صوفیہ براجمان تھی۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، مگر وہاج نے اسے بے دلی سے دیکھا۔ انسپکٹر غفران کار سے اتر کر اس کے قریب چل آیا۔ اس نے صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے یہ ٹیشو پیپرز کے زردی مائل ٹکڑے انسپکٹر کو دے دیے جو اسے یہاں تک لے آئے تھے۔ شاباش لڑکے، انسپکٹر غفران نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا، تم نے بنیادی کام کر ڈالا۔ اب تک جو عورتیں اور لڑکیاں غائب ہوئی ہیں وہ سب بلیک کار میں اغوا کی گئی ہیں، اور لمبے قد کے جوان آدمی نے منہ پر ماسک لگا رکھا تھا۔ اور عورتیں بھی؟ وہاج نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں ڈیئر، کوئی خطرناک نفسیاتی مریض خوبصورت لڑکیوں کو اغوا کر رہا ہے، مگر اب تک ان کا اور کوئی کار کا سراغ نہیں ملا۔ مگر میں اب اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لے رہا ہوں۔ یقین رکھو، میں اسے ضرور کیفری کردار تک پہنچاؤں گا۔ بہت سے والدین کی بددعائیں اس کا تعاقب کر رہی ہیں، انسپکٹر نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ لیڈی انسپکٹر صوفیہ سوہا کی تصویر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ انسپکٹر اپنے موبائل فون پر متعلقہ تھانے کو سیاہ کار اور بوڑھے اغوا کار کے متعلق بتانے لگا، تاکہ پولیس پارٹیاں شہر سے نکل کر پھیلتے ہوئے بارڈر ایریا کی طرف آ جائیں۔ سوہا کی کار کا نمبر اس کی کزن اور سہیلیوں نے بتا دیا تھا، لہٰذا اب اس کی کار کی تلاش بھی شروع کر دی گئی تھی۔ سوہا کو قدیم بنگلے کے حال میں بند کرنے کے بعد شیراز نے پستول جیب میں رکھا اور اس کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ سوہا نے نظریں چاروں طرف گھماتے ہوئے کمرے کا جائزہ لیا۔ حال کی دیواروں پر ڈراؤنی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ اسے اپنے جسم میں سنسنی دوڑتی محسوس ہوئی۔ وہ ایک دلیر اور نڈر لڑکی تھی، لیکن اس وقت وہ کافی خوفزدہ سی تھی اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے اس جنونی دیوانے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک بد شکل اور ڈراؤنا سا آدمی تھا۔ اس کی مسکراہٹ اور وحشیانہ آنکھوں میں نفرت کے انگارے سلگ رہے تھے۔ تبھی سوہا کو کئی معصوم لڑکیوں کے چہرے یاد آئے جو گم ہو چکی تھیں اور ان کے والدین روتے رہ گئے تھے۔
مسٹر کیا ارادہ ہے؟ سوہا نے جرات کرتے ہوئے زہر خند لہجے میں پوچھا۔ بد شکل شراز نے انگلی سے بستر کی طرف اشارہ کیا جس کی چھت پر چھوٹی چھوٹی رنگ برنگی لائٹیں جل رہی تھیں۔ تبھی سوہا نے اپنی سینڈل اتار کر زور سے اس کے منہ پر دے ماری۔ وہ غصے سے دھاڑتا ہوا آگے بڑھا۔ سوہا دلیری سے کھڑی رہی۔ وہ اس پر چپٹا تو سوہا جھکائی دیکھ کر سائڈ پر ہو گئی اور میز پر رکھا لیمپ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا۔ وہ اس حملے سے نہ بچ سکا۔ اس کا سر پھٹ گیا اور خون دھاروں کی صورت میں بہنے لگا۔ مگر وہ وحشی اور جنونی نہ رکا اور جپٹ جپٹ کر سوہا کو پکڑنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ سخت جان اور طاقتور تھا۔ سر کے زخم کو برداشت کر گیا۔ بہتے ہوئے خون نے اس کے چہرے کو اور بھی خوفناک بنا دیا تھا۔ حال میں ان دونوں کی جنگ جاری تھی، لیکن سوہا کب تک اس طاقتور شخص کا مقابلہ کرتی؟ بالآخر شیراز پستول کے دستے کے وار سے اسے بے ہوش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اپنی ہوس پوری کرنے کے بعد اس نے سوہا کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور لاش اٹھا کر بنگلے کے سین میں بنے گہرے کنویں کی طرف بڑھنے لگا جہاں اس نے تیزاب پھیلا رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد ستارہ کا خوبصورت مجروح جسم تیزاب میں جل کر ہی بتناک ہو چکا تھا۔ پولیس چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کی شکل میں بازاروں، ریلوے اسٹیشن، مزاروں اور عام آبادیوں کے ہوٹلوں میں پھیل گئی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں سیاہ لباس پہنے دراز قد آدمی کے خاکے تھے جس نے اپنا چہرہ ماسک میں چھپا رکھا تھا۔ سر کے لمبے سیاہ بال گردن کی طرف لٹک رہے تھے اور گلے میں سیاہ ڈوری سے بندھا ہوا سیاہ رنگ کا تعویذ لٹک رہا تھا۔ اس نے اسے چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، شاید وہ اس کے نزدیک شکتی کی علامت تھا۔ تصویر کے ساتھ سیاہ رنگ کی کار کا خاکہ بھی بنا دیا گیا تھا۔ 3-4 گھنٹے کی تلاش کے بعد بھی اس اغوا کار کا کوئی سراغ نہ ملا۔ البتہ بارڈر ایریا کے 2 پیٹرول پمپس کے لڑکوں نے خاکہ دیکھ کر اس بات میں سر ہلایا تھا کہ اس شخص نے کئی بار ان کے پمپ سے گاڑی میں پیٹرول ڈلوایا ہے، کئی بار پیٹرول کے گیلن بھی لے کر گیا ہے۔ وہ اس کی کار میں کئی عورتوں کو بھی ساتھ والی یا پچھلی نشست پر بیٹھا دیکھ چکے تھے۔ وہ انہیں کچھ روپے دے کر زیادہ خوش کر دیا کرتا تھا۔ انسپکٹر غفران اپنی اسسٹنٹ فرحان، رؤوف ابراہیم اور اسرار کے ساتھ بارڈر ایریا کے ایک ٹیلے پر سڑک کو ختم ہوتا دیکھ کر ماحول کا طاہرانہ جائزہ لیتے ہوئے پرانے قبرستان کی طرف بڑھ گیا تھا۔ تبھی اچانک ایک لڑکا پولیس کو دیکھ کر آم کے ایک درخت سے چھلانگ مار کر نیچے اترا اور پر اعتماد انداز میں آموں کا گچھا ہاتھ میں لیے سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ پولیس انسپکٹر معلوم ہوتے ہیں۔ تمہارا خیال ٹھیک ہے، کیا کچھ بتانا چاہتے ہو؟ انسپکٹر غفران نے اس کے چہرے کو پڑھتے ہوئے کہا، ہاں صاحب، بتانا چاہتا ہوں۔ اس نے دردناک لہجے میں کہا، پھر خوفزدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھ کر دوبارہ بولا، میں نے اخبار میں اغوا کار سیاہ پوش کے بارے میں پڑھا ہے۔ وہ لڑکیوں کو اغوا کرتا ہے۔ باغ میں بھی اس نے ایک لڑکی کو اغوا کرنے کی کوشش کی مگر پھر وہ گر پڑا اور بھاگ نکلا۔ مگر میری بڑی باجی 3 دن سے گھر سے غائب ہے۔ میرا بوڑھا باپ انہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گیا ہے۔ میں بھی انہیں تلاش کر رہا ہوں مگر وہ نہیں ملی۔ لڑکی کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو بہنے لگے تھے۔ پھر وہ قبرستان کے آخری سرے کی طرف موجود خستہ حال بنگلے کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے بولا، ادھر ایک بھوت رہتا ہے۔ میں نے ایک دن آم کے درخت سے اتر کر دبے پاؤں اس کا تعاقب کیا اور بنگلے کے قریب چلا گیا، لیکن تبھی اچانک مجھے چھینک آ گئی۔ وہ بھوت چونک کر مڑا۔ میں بھاگ کر درخت کے تنے کے پیچھے چلا گیا۔ اس بھوت کی انگلیوں سے آگ کے شعلے نکلتے ہیں۔ اس نے مجھے ڈرانے کے لیے چند شعلے درخت کے گرد پھینکے تو خشک جھاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ تب میں جھاڑیوں میں چھپتا ہوا سڑک کی دوسری جانب ٹیلے پر واقع اپنے پرانے گھر میں جا پہنچا۔ میں چل چل کر تھک گیا، پوچھ پوچھ کر نڈال ہو گیا ہوں انسپکٹر صاحب۔ آم اتارنا تو بہانہ ہے۔ میں اس بھوت کا تعاقب کر کے جاننا چاہتا ہوں کہ میری بہن اس کے قبضے میں تو نہیں۔ لڑکا مٹھیاں دباتا ہوا پرعزم لہجے میں بولا۔ انسپکٹر غفران نے لڑکے کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے دلاسا دیا اور کہا، میں بھی اس کام کے لیے آیا ہوں، آؤ میرے ساتھ، میں اس بنگلے کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا۔ وہ لڑکے کو ساتھ لے کر ہاتھ میں ریوالور لیے آگے بڑھنے لگا۔ اسی وقت باغ نما جگہ پر درخت اور ڈراؤنا سا کہہ کر گونجنے لگا۔ پولیس اہلکار ٹھٹک کر رک گئے تو انسپکٹر کی تیز آواز ان کے کانوں میں پڑی، بندوقیں تان کے آگے بڑھتے رہو، یہ محض ریکارڈنگ ہے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ اندر بھوت کے لبادے میں ایک بھیڑیا چھپا ہوا ہے۔ وہ چلتے چلتے بھوت بنگلے کے دروازے کے سامنے چلے گئے۔ بنگلے کے ارد گرد اونچی گھاس اگی ہوئی تھی۔
جب ہوا کے تیز جھونکے شائیں شائیں کا شور مچاتے ہوئے اس میں سے گزرتے تو خاموشی کی روح لرز جاتی۔ بنگلے کے گیٹ پر ایک بڑی سی انسانی کھوپڑی نصب تھی جس کی آنکھوں سے سرخ روشنی ڈراؤنا منظر پیش کر رہی تھی۔ انسپکٹر غفران نے 2 فائر کر کے اس کھوپڑی کو اڑا کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر لڑکا خوشی سے سرشار ہو کر بولا، آپ ضرور اس کو پکڑ لیں گے۔ انسپکٹر آگے بڑھا اور بنگلے کے سال خوردہ دروازے پر دباؤ ڈالا جو اندر سے بند تھا۔ اس نے اپنے ماتحت اسرار کو دیوار پہ لانگ کر اندر سے گیٹ کھولنے کا اشارہ کیا۔ اسرار فوراً متحرک، مگر اسی وقت بنگلے کے گیٹ کے دونوں جانب درختوں پر 2 دھماکے ہوئے اور بارود پھٹنے پر آگ کے شعلے اڑ اڑ کر نیچے گرنے لگے۔ انہیں الٹے پیر ادھر ادھر بھاگنا پڑا۔ وہ سب دوڑتی آگ کے بکھرتے شعلوں سے دور آ کر ایک ٹیلے کے پاس رکے۔ انسپکٹر غفران نے ایک اہلکار سے رائفل لے کر فضا میں گھمائی، پھر بنگلے سے تقریباً 100 گز کے فاصلے پر ابھری ہوئی ایک خشک ٹیلے پر مرتکز کر دی جہاں بنگلے کا بھوت موجود تھا۔ اسی وقت نشری سسٹم پر بھوت کی بھاری اور برہوب آواز سنائی دی، پولیس والوں اس طرف نہ آنا ورنہ جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے اور تمہاری جلی ہوئی لاشیں دوسرے پولیس مینوں کو درختوں سے اتارنی پڑیں گی۔ انسپکٹر غفران نے اس کی موجودگی محسوس کر کے اس سے مسلسل فائرنگ کی مگر وہ کھڑا کریک کے لگاتا رہا۔ گولیاں اس کے جسم سے ٹکرا کر اچٹنے لگیں۔ تبھی انسپکٹر نے غضبناک ہو کر چلا کر کہا، بے روپی انسان، آج میں جا رہا ہوں مگر اگلی بار تمہیں گھسیٹ کر اس بنگلے سے باہر نکالوں گا، موت تمہاری منتظر ہوگی۔ بھوت بھی چلا کر بولا۔ انسپکٹر غفران ساتھیوں سمیت مین روڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ وہ دانت پیس رہا تھا مگر وہ ابھی مکمل تیاری کے ساتھ نہیں آئے تھے۔ اس وقت پسپا ہونا ہی بہتر تھا۔ انسپکٹر کے لڑکے کو گھر کی طرف روانہ کرتے ہوئے کہا، بے فکر رہو، اب یہ بے روپیہ مجرم میرے ہاتھوں سے بچ نہیں سکتا۔ اگلے روز اس نے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ بلٹ پروف جیکٹس پہن کر ہیلی کاپٹر کی مدد سے بنگلے کی چھت پر کود کر آپریشن کیا مگر بنگلہ خالی تھا۔ انہیں کوئی سراغ بھی نہ مل سکا، البتہ گہرے کنویں سے لڑکیوں کے ڈھانچے نکال کر انہیں پولیس تحویل میں لے لیا گیا۔ ایک پرانی بندوق کندھے سے لٹکائے سامنے والی بستی کا چوکیدار انسپکٹر غفران کے سامنے آ بیٹھا اور مستفسر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ شیر خان، اس بنگلے کا بھوت کب سے دہشت پھیلائے ہوئے ہے؟ انسپکٹر غفران نے استفسار کیا۔ انسپکٹر صاحب، بس یہی کوئی 2-2.5 سال قبل یہ بنگلہ سیب زدہ ہوا ہے اور انگلیوں سے آگ کے شعلے پھینکنے والے بھوت کی دھاک بستی پورے طرف میں پھیل گئی ہے۔ کچھ بہادر شکاری برسات کے موسم میں موسلا دھار بارش سے بچنے کے لیے بنگلے میں داخل ہوئے لیکن پھر انہیں دور سے گڈیریوں نے بدحواسی کے عالم میں گرتے پڑتے بھاگتے دیکھا۔ پولیس والوں نے دن کے وقت بنگلے کا مکمل جائزہ لیا مگر بھوت مل سکا نہ کوئی اور۔ کل یوں دریافت ہوا تب وہ رات میں بھی وہاں پہرا دینے لگے۔ پھر اچانک ایک سپاہی لاپتہ ہو گیا اور صبح سورج کی روشنی پھیلتی اس کی لاش ایک درخت سے لٹکی ہوئی دکھائی دی۔ اس کا جسم جلا ہوا تھا۔ پولیس والے گھبرا کر وہاں سے کھسک گئے۔ بھوت کی دہشت اس وقت اور پکی ہو گئی جب اس نے 2 اور پولیس والوں کو قتل کر کے درختوں سے لٹکا دیا۔ تب سے پولیس نے کوئی کارروائی نہیں کی تھی مگر اب جیسے شہرت یافتہ سراغ رساں کے آنے کے بعد پولیس والے اور بستی کے لوگ پر امید ہے کہ آپ بھوت کی گردن ناپ لیں گے۔ چوکیدار نے ایک اخبار میں انسپکٹر غفران کی چھپی تصویر اور کارنامے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ انسپکٹر نے مسکرا کر اخبار دیکھا اور اسے لٹا دیا۔ چوکیدار، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہو نہ ہو وہ بھوت کوئی باغی قسم کا نوجوان ہے جس کا تعلق قریب کی کسی بستی سے جڑا ہوا ہے۔ ہاں، ایسا ممکن ہے، چوکیدار کچھ سوچتا ہوا بولا۔ پھر اس پر جوش کی کیفیت ہوئی اور وہ چونک کر بولا، انسپکٹر صاحب، اس بستی کی بوڑھی بیوہ ذکیہ بی بی کا اکلوتا بیٹا 2-3 سال پہلے غائب ہو گیا تھا۔ آپ ان سے کچھ معلومات لے سکتے ہیں۔ بوڑھی بیچاری آج بھی اپنی بیٹی کی راہ دیکھتی رہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں بیٹے کی محبت ہوتی ہے۔ وہ اس کا وائے سہارا تھا۔ بی بی ذکیہ کا کہنا ہے کہ وہ جیون جوگا کبھی کبھی کسی رات آ کر ملنے کے بعد صبح ہی صبح غائب ہو جاتا ہے۔ معلوم نہیں کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، بس وہ کسی وجہ سے خفا ہو کر گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وجہ مجھے نہیں معلوم، وہ ذکیہ بی بی ہی بتا سکتی ہیں۔ چوکیدار یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گیا۔ ذکیہ بی بی جس کا گھر بستی کے اختتام پر واقع 10 فٹ اونچے ٹیلے پر تھا، وہ انسپکٹر غفران سے مل کر کچھ پر امید ہوئی۔ انسپکٹر، چوکیدار نے مجھے بتایا تھا کہ آپ
ذہین، دلیر اور کھوجی طبیعت کے مالک ہیں. آپ ضرور میرے بیٹے کو ڈھونڈ کر لے آئیں گے. میرا بیٹا کبھی کبھی اچانک مجھ سے ملنے چلا آتا ہے، لیکن ممتا کے پھول کھلتی ہی وہ چھوڑ کر اچانک چلا جاتا ہے اور میں پھر راستہ تکنے لگتی ہوں. میری ممتا کی پیاس اور بھڑکنے لگتی ہے. ذکیہ بی بی، میں آپ کا دکھ سمجھتا ہوں، مگر جب تک آپ مجھے یہ نہ بتائیں گے کہ وہ گھر چھوڑ کر کیوں گیا، اس نے بستی کی زندگی کو خیر آباد کیوں کیا، میں ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. انسپیکٹر غفران نے اپنی نگاہیں اس کے چہرے پر جما دی، جس کی جھریوں میں زندگی کا کرب سمٹا ہوا تھا. اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی. وہ پلو سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے یہ گو مگو کی کیفیت میں بولی، آپ بڑے سوراخ رساں ہیں، آپ کو تو بتانا ہی پڑے گا. اس بستی کی خوبصورت لڑکی زمرد کی ایک گائے گم ہو گئی تھی. میرا بیٹا چراگاہیں اور ادھر ادھر گائے تلاش کر کے اسے واپس کرنے ان کی حویلی چلا گیا. وہ امیر لوگ ہیں اور میں غریب بڑھیا. بدقسمتی سے میرا بیٹا بہت بد شکل ہے. محلے میں بچے اس سے ڈرے رہتے تھے. پھر ایک ایکسیڈنٹ میں اس کا چہرہ اور بگڑ گیا. تب اس نے ماسک میں مستقل طور پر اپنا چہرہ ڈھانپ لیا. تبھی زمرد اور میرے بیٹے شراز میں میل جول بڑھا. ان کی دوستی ہوئی. ایک رات وہ دونوں ویران بنگلے میں جا پہنچے. زمرد نے میرے بیٹے سے کہا کہ اسے اپنا چہرہ دکھائے، ورنہ وہ اب اس سے نہیں ملے گی. انسان کی شناخت تو چہرے سے ہی ہوتی ہے. میرے بیٹے نے کہا بھی کہ ابھی میرے چہرے کا علاج ہو رہا ہے، مگر وہ نہ مانی. تب میرے بیٹے نے اسے اپنا چہرہ دکھا دیا. وہ چیخ مار کر بھاگ نکلی. یہ اس کے پیچھے بھاگا. اتنے میں ویران بنگلے کا دروازہ کھول کر چوکیدار اندر داخل ہوا. اس نے شراز کا پیچھے بھاگنا مجرمانہ فعل سمجھا. وہ اپنی چھڑی سے اس کو مارنے لگا. زمرد بھاگ کر گھر چلی گئی. شراز دوبارہ اس سے ملا. زمرد نے میرے بیٹے پر تھوک دیا. اس کے دل میں آگ سی لگ گئی. وہ اس ظالم لڑکے اور اس بستی سے بھاگ کر کہیں دور چلا گیا ہے. کچھ دن بعد زمرد بھی غائب ہو گئی تو اس کے باپ نے میرا جینا حرام کر دیا. پھر اخبار والوں نے میری جان چھڑائی. پولیس نے بھی یہ نظریہ قائم کیا کہ میرا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. کوئی آوارہ بد شکل لڑکا اس لڑکی کو اٹھا کر لے گیا تھا. پھر ایک دن بستی کی چوک میں اس لڑکی کی لاش پڑی ملی. میں اس دن اپنی بہن سے ملنے شہر گئی تھی، اس لیے میری جان بخشی ہو گئی. یہاں تک کہہ کر بڑھیا خاموش ہو گئی. اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے تھے. تبھی انسپیکٹر صوفیہ نے ٹیشو پیپر سے اس کے آنسو پوچھے. ہم آپ کا خیال رکھا کریں گے. یہ کہتے ہوئے وہ اور انسپیکٹر غفران اٹھ کھڑے ہوئے. رات کو وقت ذکیہ بی بی اپنی چرپائی سین میں بچھائے پیڈسٹل فین کی ہوا میں اداس آنکھوں سے آسمان کو تکتی ہوئی سو گئی تھی. کوئی ستارہ اس کے آنگن میں نہیں اتر سکتا تھا. سوچتے سوچتے نیند نے اسے اپنے بازو میں سمیٹا ہی تھا کہ اچانک ایک دھماکہ سو اور اس کی آنکھ کھل گئی. زرد بلب کی روشنی میں اس نے چرپائی سے چند گز آگے ایک سیاہ پتھر پڑا تھا، جس کے ساتھ ایک کاغذ بھی لپٹا ہوا تھا. وہ تجسس کے عالم میں اٹھی اور قریب جا کر پتھر کو اٹھا کر دیکھنے لگی. گول سیاہ پتھر پر ٹیپ سے کاغذ چپکا ہوا تھا. ذکیہ بی بی نے ادھر ادھر دیکھا اور ٹیپ اتار کر کاغذ کو پھیلایا. اس پر لکھا تھا: اماں، میں آج رات تم سے ملنے آنا چاہتا ہوں، مگر پولیس کے کرندے گھر کے باہر ہاتھ لگائے بیٹھے ہیں. میں نے دوربین سے انہیں دیکھ لیا ہے. تم کل رات 12 بجے کے قریب پرانے کنویں کے پاس پھیلے کھنڈر میں مجھ سے ملنے کے لیے آ جانا. مجھے تمہاری دعا کی ضرورت ہے. میرے دشمن بڑھتے جا رہے ہیں. ذکیہ نے کاغذ اپنے لباس میں چھپایا اور چرپائی پر لیٹ کر اپنے بیٹے کی یادوں میں کھو گئی. اگلی رات وہ 11:30 بجے کے قریب گھر کے پچھلے دروازے سے نکل کر ویران راستہ اختیار کرتی ہوئی پرانے تالاب کے قریب واقع کھنڈر کی طرف بڑھنے لگی. وہ جوش کے عالم میں تیز تیز چلی جا رہی تھی. اس وقت وہ بڑھاپے کا احساس نہ ہو رہا تھا. بیٹے کا سراپا اس کی نگاہوں میں سمایا ہوا تھا. خیالات میں کھوئی ہوئی وہ پرانی تالاب کے کھنڈر میں جا پہنچی اور اپنے بیٹوں کو ادھر ادھر تلاش کرنے لگی. اچانک ایک موٹر پر شراز اس کے سامنے آ کر اس کے سینے میں سما گیا. ماں کے کلیجے میں ٹھنڈک سی پڑ گئی اور وہ اس کے لیے دعا گو ہو گئی. ادھر جن لڑکیوں کو اس نے برباد کر کے قتل کیا تھا، 2 اس کی قید میں تھیں. ان کے لواحقین رشتہ دار ماں باپ جھولیاں اٹھا اٹھا کر اس کو بددعائیں دے رہے تھے. ان کی نگاہیں آسمان کی طرف تھیں. انہیں ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ان کی آوازیں عرش کی طرف پرواز کر رہی ہیں. ایک دعا کے مقابلے میں بہت سی بددعائیں تھیں. رات کے وقت پھلوں سے بھرے 2 ٹرک بارود ایریا کی
خستہ حال سڑک پر آ کے قبرستان کے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے۔ سڑک کے اختتام پر خاردار جھاڑیوں سے بھرا ہوا میدان کچھ دور تک نکلتا چلا گیا تھا، جس کے دوسرے کنارے پر پرانی پن چکی اور گودام واقع تھا۔ یہ عمارت گول دائرے کی صورت میں گھومی ہوئی تھی۔ ٹرک کچے راستے پر اتر کر گودام کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگا۔ قریب پہنچ کر ڈرائیوروں نے 3 بار ہارن بجایا۔ گیٹ کھل گیا۔ ڈرائیور ادھر ادھر نظریں دوڑا کر ٹرک کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ وہ چوکنے اور محتاط تھے۔ انہیں پولیس کی موجودگی سے آگاہ کر دیا گیا تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھے کہ قبرستان کے ساتھ سفر کرتے وقت اونچے درختوں کی شاخوں پر بیٹھے 2 سیاہ لباس والے پھرتیلے آدمی ٹرکوں کے اوپر کود کر اندر آ پہنچے ہیں۔ گودام کے اندر روشنی ہوئی۔ کچھ لوگ باہر نکلے۔ مال کے اوپر لیٹے پولیس اہلکار بھی ریوالور ہاتھوں میں لیے ٹرک کی دیواروں میں پاؤں جما کر نیچے اترنے لگے۔ گودام کے مزدور ٹرک میں لدا ہوا پھل اتارنے لگے۔ اسی وقت گودام کے اندر سے چند افراد مزید برآمد ہوئے اور پھلوں کے نیچے دبی منشیات کی پیٹیاں اتارنے لگے۔ وہ پیٹیاں اٹھا کر گودام کے ایک بھی حصے میں آ کر چبوترے پر ایستادہ بندر کے مجسمے کی دم کھینچ کر فرشی زینے سے تہہ خانے میں اتر رہے تھے۔ تہہ خانے کے بڑے دروازے کے باہر کھائی میں منشیات فروخت کی جاتی تھی۔ پورا شہر بدقسمتی سے منشیات کی زد میں تھا۔ اسکول کے لڑکے لڑکیاں بھی اس بری لعنت میں مبتلا تھے۔ نوجوان نسل کی زندگی اور مستقبل تباہ ہو رہا تھا۔ دونوں پولیس اہلکار منشیات فروشوں کے تہہ خانہ میں اترنے کا منظر دیکھ کر محتاط انداز میں واپس مڑ گئے، اور کچھ دیر بعد جب وہ گودام کا جائزہ لے چکے تھے، موبائل سے میسج کے ذریعے انسپکٹر غفران کو صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس نے انہیں تہہ خانے میں اترنے اور ایکشن کا حکم دے دیا۔ دونوں سپاہیوں نے مزدوروں کے جانے کا انتظار کیا اور سناٹا چھاتے ہی بندر کی دم کو جھٹکا دے کر محتاط انداز میں ریوالور ہاتھوں میں لیے سیڑھیاں اترنے لگے۔ وہاں ہلکی زرد روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ زینے کے اختتام پر لکڑی کا دروازہ تھا۔ وہ دروازہ دھکیل کر ایک ہال میں داخل ہوئے، جس کی دیواروں کے ساتھ ساتھ لکڑی کی بڑی بڑی پرانی الماریاں لگی ہوئی تھیں اور کچھ لوگ ان میں سے منشیات نکال کر پیٹیوں میں منتقل کر رہے تھے۔ ہال کے وسط میں لٹکتے روشن فانوس کے نیچے لکڑی کا ایک چوکور کمرہ تھا، جو میٹنگ روم معلوم ہوتا تھا۔ دونوں سپاہی زینے کے دائیں بائیں رکھے پیٹرول کے قد آدم ڈرموں کے پیچھے چھپ کر ہال کا جائزہ لے رہے تھے۔ ان کی انگلیاں پستول کے ٹرائگرز پر تھیں۔ ہال میں کہیں کہیں مسلح افراد کھڑے مال کی کھپت کی منتقلی کو دیکھ رہے تھے۔ وہ اکتائے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ اسی وقت منشیات کی باکس اٹھائے کچھ افراد تہہ خانے کی مغربی دیوار تک جانے والی سیڑھیوں سے اوپر جانے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں لوگوں کے نام والی چٹیں بھی تھیں، جن پر مال کے آرڈر کی مقدار درج تھی۔ یہی وقت تھا جب دونوں سپاہیوں نے پیچھے ہٹ کر ڈرموں کو ترچھا کر کے ہال کے فرش پر آگے کی طرف لٹکا دیا۔ آواز سن کر مسلح افراد نے چونک کر اس طرف دیکھا تو سپاہی ایک ستون کی آڑ میں چلے گئے۔ مسلح افراد لٹکتے ڈرموں کو روکنے کے لیے آگے بڑھے اور یہی ان کی غلطی تھی۔ دونوں سپاہیوں نے فوراً ان ڈرموں پر فائرنگ کر دی۔ یکدم پیٹرول کے ذخیرے میں آگ لگ گئی اور دھماکے کے ساتھ آگ کے شعلے رقص کرنے لگے۔ ہال کراہوں اور چیخوں سے گونجنے لگا۔ زرد میں آئے لوگوں کے چتھڑے اڑ گئے تھے۔ اسی وقت تہہ خانے کی مغربی دیوار میں زینے کے اوپر لگا کر لکڑی کا دروازہ ایک دھماکے سے اڑ گیا، جس پہ سارجنٹ فرحان نے بم دے مارا تھا۔ اس کے ساتھیوں دروازے کے خلا میں کھڑے ہو کر باقی افراد کو کور کر لیا۔ ایک نے پستول چلانے کی کوشش کی تو اسے بھی بھون کر رکھ دیا گیا۔ خبردار، اپنے ہاتھ سر سے بلند کر کے باہر نکلو۔ فرحان گر جا، ہمارا بھوت تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا، ایک شخص غصے سے چلایا۔ تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکو گے، اب اس بھوت کا ہی نمبر ہے، سارجنٹ فرحان نے پستول لہراتے ہوئے کہا۔ عین اسی لمحے ہال میں خوفناک کہکے گونجنے لگے۔ فرحان نے چونک کر چھت کا جائزہ لیا۔ آواز چھت میں بنے روشن دان سے آ رہی تھی۔ اس نے وہاں 2 فائر کیے، مگر پر اصرار بھوت روشن دان کی سلاخوں سے ہٹ چکا تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ تبھی خوفناک چہرے والا بد شکل شراز گودام کی گول عمارت کا ایک پتلا سا دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ اس کی سرخ آنکھیں اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔
اس نے دائیں بائیں نگاہ ڈالی اور پرانے بنگلے کی طرف بڑھنے لگا۔ پن چکی کے عقب میں یہ عمارت بڑی پر اسرار دکھائی دے رہی تھی۔ اسی وقت تیز ہوا کے جھونکوں سے پن چکی پر گھومنے لگے۔ تیز ہوا میدان میں پرے تنکیں اڑانے لگی، فضا میں گرجی پھیل گئی اور ماحول سنسنی خیز ہونے لگا۔ وہ ادھر ادھر نگاہ ڈالتا، پیر گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا تھا۔ اس کا لباس سیاہ اور سفید تھا، چہرہ سرخی مائل رونا اور لمبوترا، آنکھوں میں خوفناک سرخ چمک اور دو مڑے ہوئے سینگ سر کے بالوں میں بھرے ہوئے تھے۔ اس کی انگلیوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ اپنی آمد کی دہشت پھیلاتا ہوا وہاں سے گزر جاتا تھا۔ درختوں اور چھوٹے چھوٹے ٹیلوں کے پیچھے چھپے پولیس والوں نے اسے للکارتے ہوئے رکنے کا اشارہ کیا تو وہ ایک بھیانک کہکم مار کر ہنس پڑا۔ پولیس اہلکار نے متشل ہو کر فائر کھول دیا، مگر اس پر گولیوں کو کوئی اثر نہ ہوا۔ انسپکٹر غفران دور ایک درخت پر بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ وہ تیزی سے نیچے اترا اور دوڑتا ہوا اس کی طرف آنے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں ریوالور تھے، لیکن شیراز بنگلے کی دیوار کے قریب جا کر زمین میں کہیں غائب ہو گیا۔ انسپکٹر غفران نے قریب آ کر زمین کا ناقدانہ جائزہ لیا، لیکن اسے کوئی راستہ نہ مل سکا۔ شیراز نے بنگلے کے سامنے والے میدان کے سرے پر واقع اپنی خفیہ پناہ گاہ میں آ کر سکون کا سانس لیا اور بوتل سے سرخ محلول نکال کر پینے لگا۔ اس نے اس ویران ٹیلے میں ایک بڑا کمرہ بنا رکھا تھا، جس میں دونوں جانب دروازوں کے نیچے زمین تک سیڑھیاں بنوائی گئی تھیں۔ اپنی اس خفیہ قیام گاہ سے صرف وہی واقف تھا۔ اس کے کمرے کے ساتھ واش روم، کچن اور چھوٹا سا سرسبز و شاداب سین بھی تھا۔ ٹیلے کا صرف یہی حصہ شاداب تھا، باقی ساری جگہ بنجر سی تھی۔ یہاں کھانے پینے کی اشیاء کافی تعداد میں موجود تھی، اسلحہ اور گولہ بارود بھی تھا۔ وہ 2 دن تک اس قیام گاہ میں چھپا رہا۔ پولیس اسے میدان کے اطراف اور بستیوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک کر واپس چلی گئی۔ تیسری رات وہ ٹیلے کے اوپری حصے سے میدان اور جنگل کا جائزہ لے رہا تھا۔ تبھی اس نے دوربین کے شیشوں میں ایک خوبصورت لڑکی کو کمر میں گھڑا دبائے آتے دیکھا۔ یہ دیکھ کر وہ جلدی سے نیچے اترا اور قیام گاہ سے نکل کر تالاب کی طرف بھاگنے لگا۔ ماحول سنسان اور خاموش تھا۔ پولیس والے مایوس ہو کر شہر جا چکے تھے۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ تالاب کے قریب درختوں کے جھنڈ میں چھپ کر سانس درست کرنے لگا تھا۔ اس کی نگاہیں مسلسل لڑکی پر جمی ہوئی تھیں، جو گھڑا بھرنے کے بعد سہانے موسم میں گنگناتی ہوئی تالاب کے کنارے ٹہل رہی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا خوبصورت جنگلی پھول بھی توڑ کر بالوں میں سجا لیا تھا۔ شیراز، جو اس وقت چہرہ ماسک میں چھپائے اپنی اصلی روپ میں تھا، ایک پھول ہاتھ میں لیے دبے پاؤں لڑکی کی طرف بڑھنے لگا، مگر لڑکی غافل نہیں تھی۔ اس نے ترچھی ہو کر اچانک اسے نظروں میں لے لیا تھا۔ تم کون ہو اور یہاں کیا لینے آئے ہو؟ ادھر مردوں کا داخلہ منع ہے، لڑکی نے سخت لہجے میں اس کو گورا۔ اس طرف صرف لڑکیاں ہی پانی بھرنے آتی ہیں۔ بس کیا بتاؤں، اچھی لڑکی، میری منگیتر، ایسی ہی چاندنی رات میں گم ہو گئی تھی۔ میں راتوں کو اسے ڈھونڈتا پھرتا ہوں کہ شاید کہیں مل جائے۔ تم نے پولیس میں رپورٹ درج کرائی؟ لڑکی نے اسے گھورتی ہوئے پوچھا۔ ہاں مس، کروائی تھی، اور بھی کئی جتن کیے، مگر وہ ابھی تک نہیں ملی۔ میں راتوں کو سو نہیں سکتا، اسی لیے کار لے کر گھومنے نکل آتا ہوں۔ میری گاڑی کا پانی اس بھوت بنگلے کے سامنے ختم ہوا تو میں گھومتا ہوا ادھر نکل آیا۔ میں راتوں کو تالاب میں یا سوئمنگ پول میں نہانے کا شوق رکھتا ہوں۔ یہ چلتے پھرتے نظر آؤ، تم اچکے اور لوفر لگتے ہو۔ لڑکی نے اس کے بڑھتے قدموں کو دیکھ کر ڈانٹ سنائی۔ اب تو میں تمہیں اچک کر ہی جاؤں گا، تم بے حد خوبصورت ہو۔ اپنا چہرہ تو دکھاؤ، تم خوبصورت ہو یا بدصورت؟ لڑکی نے ایک مسکراہٹ اچھالی۔ شیراز نے مگر ماسک نہ اتارا۔ وہ لڑکی کے بالکل قریب آ کر کھڑا ہو گیا اور اچانک تیزی سے آگے بڑھ کر اس کو اٹھانے کی کوشش کی۔ لڑکی نے مزاحمت کی، مگر وہ اسے دبوچ کر کندھے پر ڈالنے میں کامیاب ہو گیا اور بنگلے کے عقبی دروازے سے اندر داخل ہوتا ہوا بڑے ہال میں آ گیا، جہاں ایک شاندار گداغ بستر کے اوپر چھت پر رنگین لائٹیں جل بجھ رہی تھیں۔ اس نے لڑکی کو بستر پر ڈال دیا۔ تبھی لڑکی کی لات اس کے منہ پر لگی۔ وہ غصے سے سرخ ہو کر غرایا، لیکن اگلے لمحے لڑکی نے اچھل کر جوڑوں کا پوز بنایا اور بستر سے اتر آئی۔ شیراز بازو پھیلا کر اس کی طرف لپکا،
لڑکی نے گھوم کر ٹانگ اس کی گردن پر ماری۔ وہ کئی قدم لڑکھڑا گیا مگر پھر دیوانہ وار لڑکی پر حملہ آور ہوا۔ دونوں کے درمیان لاتے اور گھونسے چل گئے۔ شہراز کے منہ سے خون کی لکیریں بہہ رہی تھیں تو لڑکی کے جبڑے پر نیل پڑ گیا تھا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آگے آؤ درندے، تمہاری تو میں چمڑی اتار کر رکھ دوں گی۔ یہ لڑکی دراصل انسپکٹر صوفیہ تھی۔ وہ دیوانہ وار اس پر چپٹا۔ اسی وقت ہال کے روشن دان سے ایک پھندا اچھل کر پھیلتا ہوا اس کے سر سے گزر کر کندھوں پر آ پڑا۔ پھندے کو جھٹکا لگا اور اس کے کندھے جکڑ دیے گئے۔ اس نے غصے سے روشن دان کی طرف دیکھا جس کا شیشہ اٹھا ہوا تھا اور انسپکٹر غفران اس کے چھجے پر پھندا پکڑے بیٹھا تھا۔ اس وقت کچھ پولیس اہلکار اس کے چند گرگوں کو تحویل میں لیے اندر آ گئے۔ بنگلے پر اب پولیس کا قبضہ تھا۔ بعد ازاں معلوم ہوا کہ شہراز انگلیوں میں پتلی پتلی آتشی پستولیں لگا کر شعلے پھینکا کرتا تھا جو اسے ٹیلے والی قیام گاہ سے برآمد کر لی گئی تھی۔ بولٹ پروف بوت لباس بھی وہاں سے مل گیا۔ وہاں سے ملنے والی لڑکیوں میں ایک غلیل والے لڑکی کی بہن تھی۔ اسی وقت انسپکٹر صوفیہ نے آگے بڑھ کر شہراز کے مقابل کھڑے ہو کر گھرتی پوچھا، تم یہ مکروہ کام کیوں کرتے ہو؟ شہراز کے منہ سے ایک کراسی نکلی۔ وہ بولا، میں خوبصورت لڑکی سے محبت کرتا تھا مگر اس نے میرا بدصورت چہرہ دیکھتے ہی میرے منہ پر تھوک دیا۔ میں اسی روز سے خوبصورت لڑکیوں کا دشمن بن گیا اور انہیں اغوا کر کے قتل کرتا، پھر لاشیں کنویں میں ڈال دیتا۔ یہ سن کر انسپکٹر صوفیہ نے بھی زہر خند نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کے منہ پر تھوک دیا۔